اللہ 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 من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی يقرض اللہ قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کون ہے وہ جو اللہ کو اچھی طرح سے قرضہ دے گے تاکہ اللہ رب العزت اس کے ثواب کو خوب بڑھاوے، حد سے زیادہ بڑھائے۔ اللہ ہی ہے جو روزی میں تنگی کر دیتے ہیں اور روزی کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کل گزشتہ تراویح کے پارے میں دوسرے پارے کے اندر یہ آیت کریمہ آئی جس کا مضمون آپ لوگوں نے ترجمے کے ذریعے سے سمجھا۔ اللہ رب العزت تقاضا کر رہے ہیں بندوں سے، کون ہے جو قرضہ دے دے؟ اگر تم ہم کو قرضہ دو تو ہم تمہیں دورہ سیرا کر کے واپس لوٹائیں گے۔ آنا تو ہے آپ لوگوں کو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ جس آیت کریمہ کا پہلا والا حصہ، بعد والا حصہ کچھ ہے، اور اللہ رب العزت درمیان میں اس طرح سے مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کا جو مضمون ہے اس کے اندر تعاون کا بیان ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ ایک بستی میں تعاون آیا، بستی والے اللہ کی قدرت کو بھول کے چل پڑے، اس کا بیان ہے اس سے پہلے، اور اس کے بعد میں قتال کا یعنی جہاد کا بیان۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ، قتال کا بیان۔ تو پہلے تعاون کا بیان، پھر قتال کا بیان ہے، بیچ کے اندر من ذا الذی یقرض اللہ کا بیان۔ جہاد میں تو مال خرچ ہوتا ہے، تعاون میں مال خرچ نہیں ہوتا، لیکن تعاون میں ضرورت ہے اللہ کی تسبیح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی کے اوپر حالات آئے، بیماریاں آئے، مصیبتیں آئے تو مختلف طرح کے اذکار کے اندر آدمی کو متوجہ ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری کو دور کرنے کے لیے، یہ ابتلا کو دور کرنے کے لیے یہ منظر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ علماء یہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قرض کا مطالبہ کرتے اس قرض سے کیا مراد ہے۔ تو عجیب بات ہے، اتفاق کی بات کہ یہاں پر ایک بہت بڑے راوی ہیں، یا کہہ لیجیے کہ علامہ ابن کثیر، انہوں نے روی عن عمر وغیرہ من السلف، بڑے بڑے حضرات کہتے ہیں قرض کے یہاں پہ تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو رائے خدا کے اندر خرچ کرنا، جیسے یہ چندے والے احباب آئے ہیں مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، یا اپنے جیب بھرنے کے لیے تو آئے نہیں، ان کو دینا، مسجد میں دینا، کوئی غریب آدمی محتاج ہو اس کو آپ دے دیں، یہ ہے قرض۔ ایک مطلب تو یہ ہے رائے خدا میں اللہ واسطے خرچ کرنا۔ نمبر دو،
بعض حضرات نے فرمایا النفقۃ علی العیال، النفقۃ علی العیال یعنی نفقہ العیال کا مطلب ہے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا. بہت بڑی بات ہے یہ. آدمی مسجد مدرسے میں بہت دیتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کے ہی گردنیں جو ہے وہ بالکل کس کے رکھ لیتا ہے. غلط ہے. اول خیش بعد ابو درویش، پہلے اپنے بعد میں دوسرے. مسلم شریف کے ایک صاف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک آدمی ایک درہم 4 جگہ پہ خرچ کرے. ایک درہم تو خرچ کرتا ہے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، وہ زمانہ تھا غلام بندی کا، تو غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے. ایک درہم خرچ کرتا ہے مسکین کے لیے. ایک درہم خرچ کرتا ہے راہ خدا میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. ہر زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ کی شکل بدلا بھی کرتی. اصل تو جہاد فی سبیل اللہ وہ تو وہ کہ اللہ کی جو منع مانے توحید کی مخالفت کرے تو اس کے لیے میدان میں بلائے. یہ اصل قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اصل جہاد یہ ہے. لیکن علماء نے جو ہے اس کا عام مفہوم بات لوگوں کے اوپر بیان کیا. تو ایک خرچ کرتا ہے مسکین پر، ایک خرچ کرتا ہے غلام کو آزاد کرنے کے لیے، ایک خرچ کرتا ہے بیوی بچوں پر. یہ 4 جگہ پر اس نے خرچ کیا، جہاد میں، غلام کو آزاد کرنے میں، مسکین پر، اور نمبر 4 بیوی بچوں پر. فرمایا یہ 4 جگہ پر اس نے ایک ایک درہم خرچ کیا. مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں بول رہا ہوں. اس میں یہ بات بتلائیے کہ وہ درہم جو اون پہ قتل آیا، جو اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کیا گیا، اعظم اجرا، اس کا ثواب زیادہ. بیوی بچوں پہ جو خرچ کیا گیا اس کا ثواب زیادہ دیا جائے. ظاہری بات ہے یہ بھی اللہ کو قرض دینا ہوا، اس لیے کہ اللہ اس سے خوش. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہو یحتسبوہا، اور ثواب کی امید رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے صدقہ. حتی اللقمہ، یہاں تک کہ نوالہ بنا کر اپنے بیوی کے منہ میں ڈالے، جس کو لوگ پریم جگت کہتے ہیں. کہا یہ تمہارے اعتبار سے پریم جگت ہو، لیکن ظاہری بات ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال کر رہا، ورنہ تو پھر وہ غلط جگہ پہ لفڑے بازی میں کرے گا. ظاہری بات ہے کہ ہمارے حرام والے دھندے کے مقابلے میں حلال کے طریقے سے یہ استعمال کر رہا ہے. تو کہا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ اگر دیتا ہے یہ صدقہ. واہ بھائی واہ، یہ کوئی بڑی بات ہے. ایسا اسلام ہے. اسی لیے اللہ والے یہ کہتے ہیں ہر چیز کے پہ بات پرس، لیکن بیوی بچوں پہ خرچ کرے اس سے بات پرس نہیں. ہر ایک کے اوپر بات پرس. ہاں ہم نے اگر خرچ مسجد کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ جو خرچ کیا تو بات پرس ہوگی. مدرسے میں بھی اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کیا بات پرس ہوگی. ایک سفر تم کر سکتے تھے 200 روپے میں، لیکن تم نے اس میں 2000 روپے خرچ کیے، بات پرس ہوگی. لیکن بیوی بچوں پہ جو تم نے خرچ کیا بات پرس بھی ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ مالداروں کو کہنا چاہتا ہوں پیسوں کو کس کس کے پوٹلیوں میں مت باندھو. یہ اللہ رب العزت نے جب پیسے دیے ہیں روزانہ کی پارک کو بھی استعمال کرو، دیسی مرغے استعمال کرو گے سوال نہیں ہوگا. پوٹلے باندھو گے تو بعد میں سوال ہوگا. لیکن بیوی بچوں کو دیسی مرغی نے دیسی بکرے جو کھلائے تو اس پہ سوال نہیں ہوگا. ہاں بہتر سے بہتر کھلاؤ ان کو، اپنے بچوں کو اچھی نیت رکھو. اس لیے کہ بکرے کھلاؤ گے تو دماغ بہت تیز ہوگا، وہ بڑے کھلائیں گے تو دماغ ٹھوٹ ہوگا. آپ سمجھ میں؟ ہاں یہ بھی یاد رکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک جملہ، حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت یہ عقل بڑھانے کے طریقے کیا ہے، عقل حافظہ بڑھانے کا طریقہ؟ تو حضرت نے یہ فرمایا تم استعمال کرو بکرے کا گوشت. گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت استعمال کرو. میں ایک جملہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا.
بہت سارے بیچارے ہمارے مالدار احباب اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن ان کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کثر کا معاملہ کرتے ہیں، ارے گھر میں کوئی پکانے والا نہیں، ارے گھر میں پکانے والا نہیں تو پکانے والے تو کرایہ دار مل جاتے ہیں، جیسے تمہیں ہوٹلوں سے کھانا مل جاتا ہے ایسے تمہیں پکانے والے گھر پہ بھی مل سکتے ہیں، انہیں بلاؤ تو ان کی بھی روزیاں شروع ہو، انہیں بلاؤ ان کی بھی روزیاں شروع ہو۔ آپ اپنے گھروں پہ خرچ کرو گے تو اس کے اوپر سوال ہے، ہاں آپ اپنے گھر کے اس ملبے میں استعمال کرو گے تو سوال ہوگا، بعد کام میں سوال ہوگا، بعد کام میں سوال ہوگا۔ میں بنگلہ بنا، اس نے بنایا 1 کروڑ کا، میں بناؤں 2 کروڑ کا، وہ بنائے 3 کروڑ کا۔ ایک صاحب نے بھی ایک مکان بنایا، مکان بڑا صاحب 60 کمرے، میں نے کہا یار اس کو کہہ دیتے کہ ذرا تین آگے بھی ملا دیتا 360 تاکہ مجھے سال بھر کے ایک کمرے میں چلا جاتا، 60 کمرے، سوال ہوگا اس کے اوپر، بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث بخاری شریف میں انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اس پہ سوال نہیں، الا التراب الا اللبنا، مٹی کے اوپر سوال ہوگا، یعنی بعض کام کے اوپر تم نے خرچ کیا تو سوال ہوگا۔ ہاں ضرورت کے مطابق آپ استعمال ضرور کرو، سمجھے؟ 4 بچے ہیں، آپ نے 4 کمرے بنائے، 4 بچے ہیں دونوں چاروں 4 شادی شدہ ہے، آپ نے 4 فلیٹ بنا لیے، ان کی ضرورت کے خاطر سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ ایک وقت تو اور بچہ ایک بھی نہیں ہو، بنگلہ تم نے بنایا 10 کروڑ کا، اللہ کے ہاتھ تمہیں سوال ہوا۔ اچھا پھر اس کمرے کے اندر بیچارے کو اتنا تو معلوم نہیں ہے کہ مجھے اس کے اندر اسلامیات کا کس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اتنا بڑا بنگلہ بناتا ہے، کہتا ہے یہ بیڈ روم ہے اس میں سوؤں گا، یہ سٹنگ روم ہے اس میں بیٹھوں گا، میں فلانا روم میں یہ فلانا روم میں فلانا روم، اس کو جا کے پوچھتے ہیں کہ نماز کہاں پڑھے گا، نماز کا کوئی روم بنایا تو وہ لے جائے گا اپنے کو کہاں، وہ دادر تو اسے پیچھے کو نکالا ہوگا نا، وہ دادر نے دادر کے نیچے کی جو جگہ ہوگی وہ بتائے گا، بڑی صاحب یہاں تھوڑا سا پٹا ڈال دیجیے نماز پڑھ تیرا بنا، سمجھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث باتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اپنے گھر کے اندر مساجد بنائیں، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتخذ المساجد فی الطرق، اپنے مکانوں کے اندر مسجد بنانے کا حکم دیا۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے اپنے مکان میں عبادت گاہ تھی، اس میں 12 سال تک اعتکاف کیا۔ کتنے سال بھائی؟ 12 سال تک اعتکاف کیا۔ 12 بات تو کچھ چل رہی تھی، اصل تو یہ ہے اللہ کو قرضہ دو۔ اللہ کو قرضہ دینے کے کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ میں نے بتلایا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ آل و عیال پہ خرچ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ والوں کو دیکھا کہ آل و عیال پہ خرچ کرنے میں ذرا برابر بھی قصر نہیں۔ میں نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اپنے کپڑے پہ کبھی استری کرنے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر ہمارے گھر کی مستورات کا کام مجھے کہاں سمجھے کسی کی شادی میں جانے کا ہے، مجھے وہاں جانے کا ہے، تو کپڑے ویسے اگر وہ استری کرنے بیٹھ جائے تو پھر کھینچ لے، میں ایسے پہن کے چلے جائیں۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا والد بزرگوار کو کہ اپنے کپڑے پہ پیون لگا ہوا ہے، بسا اوقات ہم نے 2 پیون لگے ہوئے دیکھے اس بندے خدا کے اس پہ، لیکن جب بھی والد بزرگوار دارالعلوم بروڈا سے جمعہ کے دن کی چھٹی کے لیے جب گھر پہ تشریف لاتے تھے تو باقاعدہ ان کے دونوں ہاتھ میں تھیلے ہوتے تھے، رویندرا اور بانولی کے مقامی حضرات آج بھی گواہ ہیں۔ اس میں کیا ہوتا؟ اس میں وہی اپنے گھر والوں کے لیے سبزیاں، پھل فروٹ اور یہ اس طرح کے ہفتے بھر کی تمام چیز، اتنا ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی سہولت کے لیے وہ جو پھلیاں ہوتی تھی کنور سنگھ نے یہ وہ اوپر کو چڑھ جاتے تھے، اوپر کو چڑھ جانے کے بعد ان پھلیوں کو آپ درست فرما لیتے اور دانے کو الگ اور چھلکوں کو الگ، تاکہ یہ چھلکے جانوروں کے کام آئے، لیکن کھلایا اپنے بال بچوں کو بہترین کھلایا، اس لیے کہ آل و عیال پر جب آدمی خرچ کرتا ہے اس کے اوپر کوئی سوال جواب نہیں ہوتا، سمجھے؟ نمبر 3 تیسرا مصداق یہاں پر لکھا ہے روی عن عمر، روی عن عمر کر کے لکھا ہے وقیل هو التسبیح والتقدیس، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔
اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب؟ یہ تو میں نے بتلا دیا قرض کی شکلیں کیا ہے، یہ میں نے وہ بتایا کہ قرض کی شکلیں۔ اب نمبر 2 کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ بتلاؤں کہ اس کا ٹائٹل یہ کیوں لگایا، کون اللہ کو قرض دے گا، کون اللہ کو قرض دے گا؟ یہ ٹائٹل اس لیے لگایا کہ قرض کی جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی بھی گلمان نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی از خود جو ہے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ قرض کی چیز واپس ملنی جبلی ہے۔ قرض کی چیز مسئلہ ہے بھائی، امانت اگر کوئی میرے پاس رکھے، میرا آپ آ کے رکھ دیں، مجھے 10,000 دے کے گئے کہ حضرت آپ کے پاس امانت، تو امانت کی چیز اگر میرے ہاتھ سے اگر چلی جائے تو آپ میرے پاس وصول نہیں کر سکتے۔ بھائی میں نے کوئی اپنی طرف سے زیادتی نہیں کی، میری زیادتی کے بغیر یہ چیز چلی گئی، آپ مانگ نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ نے مجھے 10,000 روپے قرض دیے، ادھر قرض دیا نہیں، ادھر لوٹے رہا میرے ہاتھ میں سے لے کے بھاگ گیا، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا بھائی دیکھ تیرے سامنے جو ہے یہ تو لے کے بھاگ گیا، میں کیا کروں؟ وہ لے کے بھاگا کہ تم اٹھا کے اس کو جلا دے، لیکن مجھے تیرے ہاتھ میں نے دے دی، میں تیرے پاس سے قرض کے طور پر دی، قرض کو لوٹانا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کام کی چیز بتاؤں۔ نام سنا ہوگا ایک صحابی کا جن کا نام ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہم ذوالفقار بھائی، ان کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کی رات میں اپنے بیٹے کو عبداللہ کو بلایا، عبداللہ دیکھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبح کو میدان میں اتروں گا نا، اترتے ہی مجھے پہلے ہی نمبر کے اوپر جام شہادت پینے کی نوبت پیش آئے گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ بیٹا دیکھو سب سے پہلے فکر قرض کی کرو، قرض کتنا ہے میرا دیکھو، اور پوری ترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ان کا واقعہ بڑا دلچسپ پیش کیا، مجھے وہ پورا واقعہ نہیں پیش کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں کتنی برکت دی، جب مر گئے لوگوں نے حساب لگا تو کہنے لگے یار ان کے پیسے تو اتنے ہیں، 16 لاکھ کا قرضہ ادا کیسے کریں گے؟ لیکن اللہ پاک نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ 16 لاکھ تو کیا 5 کروڑ اور 50 لاکھ کا مال بنا، 5 کروڑ اور رائے خدا میں جو نکلتا ہے اس کے مال میں برکت۔ یہ جماعت میں جو جاتے ہیں نا ماشاء اللہ کوساری کی جماعت آئی ہے، تو یہ بھلے تم کوساری سے موساری آتے ہوئے تمہیں 5-5 روپے یا 10-10 روپے جو ہے وہ رکشا کے ہوئے ہوں، لیکن اس مال میں برکت، برکت الغازی حجا ومیتا، رائے خدا میں جو غزوے کے لیے نکلا ہو، محنت کرنے کے لیے نکلا ہو، اس کے مال میں زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی برکت ہوتی ہے۔ حضرت زبیر کی جان شہادت ہوئی، ان کے 18 بچے تھے، کتنے بھائی؟ 18۔ اب تو سوچنا بھاری ہو گیا، اب تو سوچنا بھاری ہو گیا، 18 بچے۔ لیکن ماشاءاللہ ابھی بھی کچھ علاقے وہاں پہ 18 نہیں، 18 دنا 36۔ وہ میرا ایک شاگرد خود مجھے کہتا ہے، وہ ان کے علاقے میں گیا تھا، میں ان کے علاقے میں نے ان کو بھیجا تھا، کہا کہ حضرت عجیب ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جس کا نام آپ نے دیا تھا متولی تو اس کے گھر پہ پہنچے، تو جیسے پہنچے تو انہوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، جیسے استقبال کیا تو 1 آیا 2 آیا 3، اور سب بالکل بادب ہو کے ٹوپی پہن کے، تو 1 2 3 4 36 پہ بات پہنچی۔ میں سمجھا کہ شاید 2 استاد کے بچے ہوں گے یہاں پہ، تو کہا کہ ماشاءاللہ بچے کب سے کب تک پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں مدرسہ یہاں نہیں چلتا، مدرسہ مسجد میں چلتا ہے، یہ میرے بیٹے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ کسی اور کے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اولاد جو ہے نا، اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کم وقت ولید بن مغیرہ، اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی، اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ یہ ولید جو کم وقت قرآن مجید کی گستاخی کرنے والا اور جس کو کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو چلانے والا جادو ہے، اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑو اس بدبخت کو میں بتلا دیتا ہوں۔ اچھا مستی اس لیے چڑھی کہ مال دیا، مال روز افزوں ہے، وجعلت له مالا ممدودا، اور اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو ہمیشہ اس کے گرد و پیش میں رہنے والی اولاد عطا کی۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ وبنین شہودا، اولاد کی ناقدری نہ کرو، حدیث میں آتا ہے
اکرم اولاد، تم اپنے اولاد کو عزت دو، عزت۔ اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو اس کو سنوارنے کی کوشش کری جائے۔ بہرحال میں تو کہہ رہا تھا 18 بچے تھے حضرت کے، میں نے حساب لگایا تھا کہ کتنا قرضہ تھا، 16 لاکھ۔ ارے بھائی وہ 16 لاکھ تو ادا نہیں ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے وہ جہاد کی برکت سے اور اللہ کی راہ میں نکلے تھے، اس کی برکت سے 4 سال کے اندر وہی پراپرٹی اتنی قیمتی بنتی چلی گئی کہ ایک عورت کو 4 عورتیں تھیں، 4 عورتوں کو جو ہے ان کے بیچ اولاد ہونے کی وجہ سے 8واں حصہ جو دیا گیا تو 50 لاکھ روپے دیے گئے۔ کتنے لاکھ؟ 50 لاکھ روپے۔ اور لکھا یہ کہ 5 کروڑ اور اس سے اوپر کی پراپرٹی۔ مجھے تو ایک چیز پیش کرنی ہے کہ حضرت کے بارے میں سوال واقع قائم کیا شارحین نے کہ حضرت کے سر پر اتنا سارا قرضہ قائم ہے۔ میں قرض اور امانت بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضرت کو اتنا سارا قرض لینے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ حضرت زبیر، جانتے ہو نا زبیر، میرے آقا کی سالی صاحبہ حضرت اسماء ان کے نکاح میں تھی، تو لکھا یہ ہے کہ اصل میں قرض اس لیے ہو گیا کہ آپ بڑے امانت دار تھے، تو لوگ ان کے پاس امانت رکھوانے کے لیے آتے تھے، تو حضرت ان سے یہ کہتے بھائی امانت تو رکھوا رہے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ میں بطور امانت نہیں لیتا، بطور قرض لیتا، اس میں تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ امانت ظاہری بات ہے کہ امانت کو میں استعمال نہیں کر سکتا، چون کا تو اس کو رکھ، میرا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہ امانت کو چوری کر کے جو لے گیا تو تم مجھ سے مانگ نہیں سکتے، بس رکھے تو بھائی وہ امانت ضائع ہو گئی، تو تمہارا بھی کوئی فائدہ نہیں، میرا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کو فروغ رکھ لو، میرا بھی فائدہ کیوں نہیں، جہاں یوز کرنا چاہو یوز کر سکتا۔ آپ نے 25,000 روپئے دے ہوئے مجھے قرض کے طور پر دے دو، یہ امانت ٹھیک ہے لیکن قرض کے طور پر تاکہ مجھے اپنی ضرورت پہ استعمال کرنا تو کر سکوں، اور آپ کا بھی فائدہ کہ میں کبھی تم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرا تو جو ہے یہ تمہارے پاس سے جو آئے 25,000 وہ ضائع ہوئے۔ میں جب دور حدیث پڑھ رہا تھا، میں بھی بات کر رہا ہوں، دور حدیث پڑھ رہا تھا آج سے تقریباً 28 سال پہلے یا 29 سال پہلے، تو سہارنپور میں والد صاحب لے کر گئے، جب میں رشتہ داروں نے پیسہ خوب بھر دیے تھے اور میں چھپا کے رکھتا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ پیسے حساب کتاب تک بینک پہ جمع ہو جانے والے، اس لیے میں نے اس سے تھوڑے سے وقت پہلے سے کر کے رکھ لیے تھے، لیکن جیسے وہاں پر پہلے داخل واقع ہو گئے تو ابا نے کہا پیسے کتنے ہیں نکال کر، وہ سارے پیسے نکال کے رکھنا پڑا، وہ اچھا وہ پہلے سے سائڈ کچھ کر لیا تھا۔ اب وہ پیسے لے کے ابا پہنچے اپنے استاد اور جو میرے بھی استاد ہوئے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اور خلیفہ اور اس وقت کے مظاہر علوم کے شیخ الحدیث بھی اور مظاہر علوم کے معتمد صاحب حضرت مولانا محمد عاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ اس وقت تھوڑے چند دن پہلے تشریف لائے، فلاح دارن تر کے سب بھی تشریف لائے، ہم بھی ملنے کے لیے کیمپ پر پہنچے تھے اور سورت بھی گئے ہمارے استاد، تو جب ابا ان کے گھر پہ گئے فرمایا حضرت ایک تو آپ نے ان کی نگرانی کرتی ہے، تعلیم بھی تربیت اور اعتبار سے، اور اگر یہ پیسے اس کے ہیں یہ آپ کے پاس سے ہفتہ ہفتہ لے جایا کرے گا یہ آپ کے پاس، فرمایا بھائی یہ پیسے کی بات ہے لیکن یاد رکھیں میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں یہ امانت نہیں، یہ قرض کے طور پر، فرمایا حضرت یہ قرض، کیا کہہ دیا؟ یہ قرض کے طور پر تاکہ مجھے استعمال کرنے میں سہولت رہے، حضرت ہم سب کو فرما دیا۔ ہاں امانت قرض سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ہاں حضرت زبیر کے اوپر اتنا سارا قرضہ اس لیے چڑھ گیا تھا، لوگ آتے تھے حضرت کے پاس امانت رکھنے کے لیے اور حضرت کہہ دیتے تھے بھائی امانت پہ قرض، اور تھے بڑے سخی، ادھر قرض لیا آپ سمجھ گیا اس کو تو میں تصرف کر سکتا ہوں، واپر سکتا ہوں، استعمال کر سکتا ہوں، کوئی آیا مانگنے کے لیے اٹھا کے دے دیا، اس لیے حضرت کے سر پہ چڑھ گیا اتنا سارا قرض۔ یہ قرض اور امانت کی بات میں پیش کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا قرض ایک ایسی چیز ہے جس کا لوٹانا ضروری، اس لیے اللہ رب العزت کا ٹائٹل انسانوں کے سامنے یہ رکھا، اے سننے والو تم جو یہ 3 شکلوں میں نیکی کرو یہ تم مجھے قرض دے رہے ہو کہ اس کا عوض، اس کا بدل، اس کو میں تمہیں واپس کر کے رہوں گا،
اس لیے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، راہ خدا میں خرچ کیا، بیویوں پہ خرچ کیا، تسبیح و تقدیس کی شکل میں تم نے نیکی کی، ہم ان نیکیوں کو واپس کر کے دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ پاک تو قرآن مجید میں ایک کا جو اعلان کر دینا چاہیے بھی کافی، بھائی تم لوگ جو خرچ کرو گے ہم دیں گے۔ خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اعلانات کیے، کل کے پارے میں 2 ٹائٹل بڑے اچھی گزرے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تیسرے پارے میں جو بھی تم خیر خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ ہاں ایک ٹائٹل ہے یہ۔ دوسرے پارے میں بھی اللہ رب العزت نے ایک اور عنوان بیان کیا، وما عملتم من خیر فلتسود خیر زاد التقوی۔ اس میں اس طرح کا ایک عنوان، ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت تو بندہ جو بھی نیکی کرے سب جاننے والے ہیں، لیکن پاک پروردگار نے بندے کو امید دلانے کے لیے کہ تم نے میرے خاطر کوئی نیکی کی تو یہ نیکی تمہاری ضائع نہیں جانے والی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک لوگوں کے محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آج صبح کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، غالباً یہ کتاب سمیرِ اولاد یہ واقعہ یہ پڑھ رہا تھا۔ حاتم اسم کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس سے کام بنتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ حاتم اسم کے بارے میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حج کا پلان بنا، جانے لگے، بیٹیاں بہت ساری تھیں، لڑکا ایک بھی نہیں تھا، لڑکیاں تھیں سب۔ جب جانے لگے گھر میں سب کھانے پینے کی چیزیں تھیں، خوشحال تھے وہ، تو بیٹیوں کے سامنے رکھا کہ بس اب اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا رہے لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ تو اس میں بڑی بیٹی بولی، ابا جان آپ جا تو رہے لیکن کمانے والے تو آپ اکیلے تھے، تو پھر یہ سارا خرچ ہو جائے تو اس کا کیا، اس کے بعد کیا فقر و فاقہ، یہ کہنا ہی تھا۔ ایک بیٹی نے ایسا کیا، لیکن باقی سب کا ایمان تو بڑا کامل تھا۔ چھوٹی بیٹی کہنے لگی ہم کو ابا تھوڑی کھلاتے ہیں، ہم کو تو اللہ کھلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ ہوئے تب بھی کیا نہ ہوئے تب بھی کیا، اللہ کے بھروسے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ ہمارا نظام۔ چنانچہ حاتم اسم نے اپنی اس چھوٹی بچی کے جواب پر بہت خوشی کا اظہار کیا، فترائے میں جا کر کے دیا اللہ میری اس بیٹی نے تیرے اوپر بھروسہ کیا لہٰذا نظام بنا دے، اس کا بھی نظام اور سب کا تو نظام بنا دے۔ قرآن کہتا ہے، سب کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ سب کا بنا دے۔ حاتم چلے گئے، کیا نام تھا؟ حاتم اسم گئے، ادھر گھر سے نکلے نہیں، ادھر جو کچھ تھا وہ سب صاف، کھاتے کھاتے سب صاف ہو جاتا، کھانا سارا کا سارا صاف ہو جائے بھائی، ہاں سب صاف ہو گیا۔ اب فاقے پڑنے لگے، ایک دن 2 دن پریشان، وہی چھوٹی بیٹی تنہائی میں گئی، اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ ہم نے تو آپ پہ بھروسہ کیا ہے، نظام بنا دیجیے۔ اللہ نے نظام بنایا، کیسا نظام بنا معلوم ہے؟ چھوٹی بچیوں سے بھی دعا منگوانی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سب کو بلواتے کیا؟ اپنے نام بلواتے ہیں، ہم اڑو نام ہوں تارو نام ہوں اڑو نام ہوں، ابے اس سے اللہ کا نام بلواؤ، سمجھے؟ دعائیہ کلمہ اس کی زبان پہ چڑھا دو، اے اللہ روزی دے، اے اللہ صلاحیت والا بنا دے، اے اللہ خوبیاں دے دے۔ یہ چھوٹے بچوں پہ تو زبان، اس کی زبان پہ دعا کے کلمات چڑھا دینے چاہیے۔ چنانچہ یہ چھوٹے بچے نے دعا مانگی، رات ہی رات اللہ پاک نے نظام بنایا۔ بادشاہ وقت شکار کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور جیسے ہی شکار کرنے کے لیے نکلے کہیں لشکر سے آگے پیچھے ہو گئے، چند آدمی ان کے ساتھ باقی سب ادھر، اور سب کے ساتھ خزانہ تو تھا لیکن پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی نہیں تھا۔ پیسے تو بہت سارے تھے، ڈھیر سارے، لیکن پیسے کو کیا کرے، چاٹے؟ ارے وہ تو پانی کی ضرورت تھی، پانی کے موقع پہ پانی چاہیے۔ اب بادشاہ وقت نے دیکھا یہاں کوئی پہنچ گئے سیدھے اس دروازے پر، حاتم اسم کے دروازے پہ دستک دے دی، فرمایا پانی ہے پانی، فوراً دروازہ کھولا گیا، فرمایا تشریف لائیے، سمجھے؟ پانی پیش کیا، 1 2 3 سب کو پانی پلا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، پوچھا بھائی یہ کس کا مکان ہے؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ وقت ہے، فرمایا کس کا مکان ہے؟
اس کا مکان طاعاتی اسد کا او لقمان ہادی الامہ، اس امت کے لقمان کا، اس لیے کہ حضرت کی زبان سے جو باتیں نکلتی تھی بڑی پر اثر نکلتی تھی، حاتم اسد، اچھا ان کا مکان ہے۔ بادشاہ وقت نے اپنے جو منشی کو اپنے سیکرٹری کو کہہ دیا وہ درہم کی پوٹلی لانے دے دے، اتنی ساری درہم کی پوٹلی دے دی، اتنا ہی ساتھ میں سب وزیر تھے، بڑے بڑی سب ٹوپیاں تھی، سب ٹوپیوں سے یہ کہہ دیا دیکھو سنو، جس کسی کو مجھ سے محبت ہے، جس کسی کو مجھ سے محبت ہے، ہر کسی سے میں یہ کہتا ہوں اس گھر میں درہم کی پوٹلی ڈالتے جاؤ۔ بادشاہ نے تو ڈالی، وزیر نے بھی ڈالی، دوسرے نے بھی ڈالی، تیسرے نے بھی ڈالی، تھوڑی دیر کے اندر ڈھیر کا ڈھیر ہوا، بادشاہ کا لشکر آگے بڑھا، اب سب بچیاں سب تعریف کرنے لگے، سب بچیاں تعریف کرنے لگے، بادشاہ کتنا اچھا، بادشاہ کتنا، لیکن وہ چھوٹی بچی رونے لگی کونا پکڑ کر نظر، جو رونے لگی سب نے کہا دیوانی ہو گئی کیا، اتنا سارا مال ملا خوش ہونا چاہیے، یہ کتنا عجیب سا اسے جواب دیا، فرمایا میں اس پہ نہیں روتی، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، میں اس پہ میرا ذہن اس بات کی طرف گیا کہ دنیا کے حاکم کی نظر پڑ گئی تو گھر خزانے سے بھر گیا، مالک حقیقی کی اگر ایک نظر پڑ جائے تو پھر کیا پوچھنا، ہماری نسلوں کی نسلیں آباد ہو۔ کس کی نظر چاہیے؟ اللہ کی نظر، اور اللہ کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ اللہ کی نظر ہوتی ہے اخلاص والوں پر، سن لو جملے، اللہ کی نظر اخلاص والوں پر۔ ہم مولویوں کو بھی بہت پانی ہوتا ہے، ہمارا بہت زیادہ علم پچتا نہیں، بات مرتبہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم، میں اللہ رب العزت بات مرتبہ سبزی فروش نے انڈا بیچنے والوں کی زبان سے علم کی بات نکلواتے ہیں۔ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت حافظ محمد یحییٰ پیرامنی باجی سے جو مشہور پیرامن والے باجی سمجھے، ان کے سو واقعے میں نے جو جمع کیے جس کا نام جواہر معرفت، اردو گجراتی دونوں میں نے کی، اس کو جب پورا تیار کر لیا حضرت کے ملفوظات میں، وہ ملفوظات بھی کیسے کری مولوی پارٹی الگ بیٹھے کر جا کے بتلاؤ، وہ تو سیدھی سادھی باتیں بولتے تھے، میں لکھ لیتا تھا جو بات پسند آئی اس کو لکھ لیتا، لیکن بعد میں چل کے جمعہ کو لکھا نا، پھر جاتا تھا گھر یعنی علی پور، پھر جب ٹائم لکھا تھا تو لکھنے کے لیے حضرت کے ملفوظات کو نقل کر بیٹھتا، عجیب و غریب طرح سے اللہ پاک ان کی ان باتوں کو الفاظ میں جمع کرواتے تھے، عجیب اللہ سے جمع کرواتے، اور وہ آپ کتاب دیکھو تو پھر پتا چلے میرا کمال نہیں حضرت کا کمال، اگر حقیقت سارا کمال اللہ کا۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جب یہ کتاب میں نے نہیں ڈالی تو شروع میں نویدن لکھتے نا، نویدن بے بول، تو وہ مقدمہ لکھ بیٹھا، ہمیں مقدمہ کیا لکھوں؟ تو مقدمے میں نے 2 پوائنٹ اٹھائے، اور میں نے یہ کہا کہ جب انسان میں یہ 2 باتیں ہوتی اللہ خزانوں کا ڈھیر دے دیتا ہے، سن لو یہی 2 چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، نمبر 1 بندے میں عبدیت ہو، بندے میں عبدیت ہو، جب بندہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو اللہ خزانہ اتارتے ہیں۔ دلیل قرآن کی آیت فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج پہ اللہ تعالیٰ نے نبی جی کو بلایا، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی جی کو جو خزانے دیے، اس خزانے کا تذکرہ اس سورہ نجم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے اپنے بندے پر وحی اتاری جو اتارنا تھا۔ تو اس ماں کی تعمیر کا تو کیا پوچھنا، بارہ مجھے یہ کہنا ہے یہاں اللہ پاک نے اِلیٰ رسولہ نہیں کہا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رسولہ نہیں فرمایا، اِلیٰ نبیہ نہیں فرمایا، اِلیٰ عَبْدِهِ، اللہ کے نبی عبد بن کے رہے، اپنا ٹھٹھارا نہیں، ٹھٹھارا تو نہیں کہا، ہر جگہ پہ ان کی بات بولو، وہ بڑے وہ بڑے وہ بڑے، لیکن یہاں تو میں بڑا ہوں، میں بڑا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اس کی بڑائی۔ ہاں، یہ میں بطور خاص کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں
کہ ہمیشہ جو بھی اللہ پاک علم دے اس علم کے بعد یہ کہنا ہے اللہ میرے پاس تو کوئی کمال نہیں تھا، یہ آپ نے بنوایا نہیں، یہ باتیں آپ نے ڈالی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ایک بات تو یہ پڑھنے باندھ دو۔ اب آپ لوگ طلبہ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب عبدیت پیدا کیسے ہوگی؟ جب نفس زور پکڑے لے اس وقت کچل دو، عبدیت پیدا ہو جائے۔ اور خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو پلاٹھی مار کے مت بیٹھو، ہاں پلاٹھی مار کے مت بیٹھو، چودانو مت بیٹھو، اکڑو ہو کے بیٹھو، عبدیت آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کر رہا کہ آپ اس طرح سے کھاتے ہیں؟ جی انا آکل کما یاکل العبد امام مولا، میں اس طرح سے کھاتا ہوں جیسا کہ غلام کس کے سامنے بیٹھ کے کھاتا ہے؟ سیٹ کے سامنے۔ تو نبی نے اس طرح کے بیٹھنے کو غلام پنا بتلایا، کما یاکل العبد امام مولا۔ اس لیے میرے ساتھ کھانے بیٹھنے والے جو ہوتے ہیں چودانو بیٹھتے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں، معذور ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر معذور نہیں ہے تو اپنے سے رہا نہیں جاتا، سمجھے؟ ایک آدھ دو دن تماشا دیکھ لیتا ہوں، پھر دھیرے دے کے کہہ دیتا ہوں بھائی ذرا سدھر جانی ہے، سمجھا؟ اپنے کو ایسا چین بھی دے، اپنے جوان میں یہ پراٹھی مال تو اپنے کو کھانے کا ہے، ہاں پراٹھی مال کے لیے کھانا ہے۔ کما کانا اناکل کما یاکل العبد امام مولا۔ ایک تو یہ بات، اس کی وجہ سے عبدیت کی وجہ سے اللہ دیتے ہیں۔ نمبر دو اخلاص، کیا ہے؟ اخلاص کی وجہ سے اللہ علوم دیتے ہیں۔ بتلاؤ آپ کو قرآن کی آیت بتلاتا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اے نبی جی لوگوں کو موسیٰ کا قصہ سناؤ، بڑے مخلص تھے، ان کو ہم نے کلیم کیا کہ نکار مخلصہ، اور ہم نے ان کو کوہ طور سے بلایا اور بہت قریب کیا۔ اور ظاہر بات ہے جو قریب ہوتا ہے نا تو اس کو بہت کچھ دیا جاتا ہے، بہت کچھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے قریب کیا۔ ارے بھائی ایک آدمی مال چلاتا ہو، مال کے مالک کو پوچھو کہ تیرے مال میں 50 آدمی کام کرتے ہو، لیکن تو جس کے مطابق دیکھے کہ یہ امانت دار ہے، یہ امانت دار، اس کو قریب کرے گا چاہے وہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہے۔ میں ایک آدمی کو دیکھے ایک کام کرنے والا وہ کھا جائے، وہ کسی بھی وقت تجھے جو ہے نا وہ ڈنک مار سکتا ہے، تو چاہے وہ کتنے بڑے خاندان کے کیوں نہ ہو، لیکن تو اس سے جو اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے وہ اخلاص، سمجھے؟ یہ دو چیز ہے، ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ علوم دیتے ہیں کہ اخلاص، نمبر دو کے اوپر عبدیت۔ اس وجہ سے میں نے اپنے اس مقدمے نویدن میں یہ لکھا کہ اس اللہ کے بندے میں حافظ محمد یحییٰ پیرامنی میں یہ عبدیت کی شان تھی اور اخلاص کی دولت تھی۔ اس کو پھر ثابت کیا، اس وجہ سے اللہ نے علوم عطا فرمایا، علوم عطا فرمایا۔ بہرحال میں تو ایک بات کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ قرآن مجید میں یہ کہہ دیا کون اللہ کو قرض دے وے، قرض کی یہ 3 شکلیں میں نے بتلا دی ہیں۔ اللہ نے قرض کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ جب نیکی کی جاتی ہے اللہ پاک اس کا بدلہ ضرور بالضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب اس سلسلے کی 2-3 باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ جب نیکیاں کرتا ہے نا بندہ تو نیکی کو اللہ دوہرا صحرا کر دیتے، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اس پہ 2-3 باتیں پیش کرنی آئندہ اسی آیت میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ کس طرح سے دوہرا صحرا کر جو اپنے بندے کو عطا فرماتے۔ بس میری تمہاری ذمہ داری رائے خدا میں دو، دوسرے دیتے 100 روپے تو آپ نے 2 روپے تو دے سکتے ہیں، 2 روپے تو دے دو، سمجھے؟ تسبیح و تقدیس، سمجھے؟ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ آج میں نے حلقے کے اندر جو بات بتلائی، ایک وظیفہ ان لوگوں کو دیا، میں نے کہہ دیا جو آدمی روح المعانی کے حوالے سے اپنے کتاب بازار خدا میں لکھا ہے، روح المعانی کے حوالے سے جو آدمی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اور اس میں لا حول کو ملا دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور هو الاول والآخر والظاہر والی آیت پڑھتا ہے، لیکن اس میں ہوا نہیں، الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی و یمیت، یہ 2 کا اضافہ، وہ والا کل شیء قدیر۔ صبح 10 مرتبہ یہ دونوں آئٹم پڑھ لیں، شام کو بھی 10 مرتبہ یہ 2 آئٹم پڑھ لیں،
ایک مرتبہ میں پڑھے گا تو 6 چیزیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عثمان نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، قرآن یہ کہتا ہے لو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، یہ کون سی چابیاں؟ میرے آقا نے یہ کلمات بتلائے، فرمایا اس کو پڑھو، اس سے 6 چیزیں ملے گی۔ نمبر 1 سارے گناہ مٹا دیے جائیں، نمبر 2 اجر و ثواب کا ڈھیر، نمبر 3 جنت کی حور کے ساتھ شادی، نمبر 4 کے اوپر یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جواب، اور نمبر 5 کے اوپر ایک اور چیز، اور نمبر 6 کے اوپر یہ فرمایا 12 فرشتے اس کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں، جو 12 فرشتے موت روح نکالنے کے وقت اس کے ساتھ، قبر میں اس کے ساتھ، میدان قیامت میں اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کو لے کر جنت کے اندر پہنچتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے! پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سب پڑھیں گے۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے ولا حول کو ملا کر، اور نمبر 2 کے اوپر هو الاول والآخر والظاہر۔ اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما۔ آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا تنسى سبحان لا بديل لا بديل سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء الجبل سبحان من خلق الخلق فأصاب عدد سبحان من قسم الرزق فلم ينسى أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا عادة يرجلنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أنت على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به إلى جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا لا تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے کریم پاک سب گنہگار ہے خطا کار ہے ساری میں معاف فرما دے ہر گناہ کو معاف فرما دے ہمیں بھی معاف فرما ہر وقت کو معاف فرما ہر وقت خانہ کو معاف فرما ہر ایمان والے کو معاف فرما تیری باتوں کی ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمارے شرط بڑے کے پچھلے سب گناہ معاف فرما ان کو گناہ بھی معاف فرما دے ان کو کلمات بھی معاف فرما دے اگر تیرے گھر میں رہ کر تجھے تو ناراض کیا اللہ ہر تکوں سے بھی اے کریم آقا در گزر کا معاملہ فرما دے اے کریم آقا سلسلے کے پاؤں کا گناہوں سے اے کریم آقا گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارا کون سا حصہ ایسا جو گناہوں سے آزاد کون سا وقت ایسا جس پر
سے گناہ نہیں کیا. اے کریم اکرم معافی گزروں کو تو معاف کر دے مولا. اے اللہ معافی کا موقع ہے, معافی کا مہینہ ہے, معافی کی بٹی جو پڑے ہے اے تیری ماتا میں پاک کروا دے, صاف کروا دے. ہمارے بیٹوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے جہاں سوال والوں کو, ہماری بستی والوں کو, ہمارے دوستوں کو, احباب کو, لیکن ماتا ہمارے مسلمین کو, ہمارے چھوٹوں کو, بڑوں کو, برابر کو, زندوں کو, مردوں کو, لاؤ یا کسی اور کو دے. اے کریم ماتا پہلے گزر چکے اس وقت موجود ہے, آج کا جو آئیں گے سب کو تو معاف کروا دے مولا. کسی بات کو پکڑ ڈکر کر اس کے فیصلے کروا دے, کسی علامے کو پاک کو صاف کروا دے. یا اللہ تیری معرفت عطا فرما, قدرت والا, تو عظمت والا, تو ساری صفاتوں کا حامل. ایک تیری ماتا تیری عظمت عطا فرما, تیری مستقی سے ہماری حفاظت فرما, ہمیشہ تیری یادوں میں رہنے والا بنا, اپنی معرفت عطا فرما. یا اللہ تیرا ذکر عطا فرما, نبی جی کا عشق عطا فرما, ان کو سے پاک کرنے والا بنا. یا اللہ محبتوں سے نبی کے راستوں سے پاک کرنے والا بنا, اتباع سنت عطا فرما. اے کریم آقا ہمارا یہاں پر بیٹھنا کو قبول فرما. اے کریم آقا نماز کے بعد کی مجلس سے قبول فرما دے. اے اللہ جو رکن کا بھوکا جاتا ہے سب کو قبول فرما دے. اے اللہ بولنا بھی تیرے واسطے ہو مولا, سننا بھی تیرے واسطے ہو مولا, جس کے تو فیصلے فرما دے. اے اللہ ریاکاری سے تو ہماری عبادت کروا دے. اے اللہ ریاکاری سے عبادت کروا دے. اے اللہ ریاکاری سے عبادت کروا دے. اے اللہ اخلاص عطا فرما, اچھا بنا, سچا بنا, صحیح بنا, بندہ بنا, بنا بنا, تیری نظروں میں آجا میں ایسا بنا دے, تیری نظروں میں آجا میں ایسا بنا دے. اے کریم آقا رمضان مبارک کے عید کی نماز کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تلاوت کا کام بخانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورا کا پورا وقت کے تلاوت کا گزارش کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جن کی نماز عطا فرما. اے کریم آقا ہمارے مبارک میں کوئی بھی فرض ہمارا نہ چھوٹے, ہر فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. لیکن زیادہ فرمائش کا آگے پیچھے کی سنت کی اہتمام عطا فرما. سنت موت کرنا ہو یا غیر موت کرنا سب پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تسبیحات کا بھی اہتمام عطا فرما. اے اللہ توفیق آپ عطا فرماتے ہیں, آپ کے سوا کوئی توفیق نہیں دے سکتا. اے کریم آقا ہماری پریشانی آپ کے قبضے میں ہے. اے کریم آقا آسانی آپ کے ساتھ ہمیں نیکی کے کام پر زیادہ جمنے کی توفیق عطا فرما دے. تسبیحات کا اہتمام عطا فرما. دعا کرنے والا بنا. اے اللہ تو روزے دار کے روزے کی حالت کی دعا قبول کرتا ہے. اے اللہ امیر ہو کے غریب ہو, ظالم ہو یا مظلوم, ہر کسی کو معاف کرتا ہے. سب کے دل کے ساتھ, سب کے شرائط کے ساتھ وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اے میری ماتا ہمیں تم سے دعا کرنے والا بنا دے. ہماری نسلوں کے لیے ہر طرح کی دنیا سے آبادی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ آپ نے ایمان کی زبردست نعمت ہم کو دے رکھی ہے. اے اللہ بڑھتے دم تک اس ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اور ایمان والا اپنی کسی کرتوت اور اپنی کسی کاروبار کرنے کی وجہ سے ایمان سے محروم نہ ہو, اس قسم کے تو فیصلے فرما دے. اے مالک ہماری نسلوں کو بھی ایمان سے آراستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. جنت عطا فرما, جنت عطا فرما, جنت عطا فرما. اے اللہ جنت بہت بڑی جنت ہے, بہت بڑا خزانہ ہے. لیکن ماتا ہمارے آواز ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ کہے ہمارے آواز کی ضرورت عطا فرما. لیکن ہم یہ نہیں ماتا کہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے مولا. یا اللہ تیرے رحمت اور تیرے مہربانی کی گردش میں بڑے عجیب و غریب ہے. اے تیری ماتا اللہ عالم کو جنت والا بنا دے, جنت الفردوس والا بنا دے, جنت الفردوس والا بنا دے. جنت سے ہماری حفاظت فرمانا. اے اللہ جنت سے ہماری حفاظت فرمانا. لیکن ماتا زندگی کرتی ایسا چاہتا ہے اس طرح سے زندگی مانا بنا دے. خاتمہ کی بات پر کرنا, قبر کے حالات سے بچانا. اے اللہ قبر کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرمانا. لیکن رب کے سوالات آسان کرنا. اے اللہ قبر کو ہمارے اندر وسیع سے وسیع تر کرنا ہوگا. اے اللہ قبر میں راحت عطا فرمانا. اے اللہ یہ دنیا تو بھولتا ہے مولا. اے اللہ یہ تو بھولنے والی دنیا ہے مولا. سگے بیٹے بھی بھول جاتے ہیں, پہلو بیٹے والی بیوی بھی بھول جاتی ہے. اے مولا یاد رکھنے والی
اگر آج ہمیں آپ کو یاد کیا ضروری تم کہ اللہ کو ہمیشہ میں یاد رکھنے والا ہے، کہ اللہ کو دنیا کے اندر بھی یاد رکھنے والا، تو قبر کی صفائی میں بھی ہمیں یاد کرنے والا، یہ تیری بات صحیح طور سے تیرا ذکر کرنے والا بنا گئے۔ اللہ قبر میں ہمارے ساتھ زندگی کا معاملہ ہے، اس کے فیصلے فرما دے، تیری بات قبر ہمارے لیے کشادہ بنا دے گا، راحت جنت کی کیاری بنا دے گا، جنت کا بڑا وجہ سے حفاظت کروانا، کہ اللہ تیرے پاس اس حالت میں آ گئے، آپ اب سے خوش آپ سے خوش ہو، اس قسم کے فیصلے پر پانا، تیری ماتا تیرے ہاتھ و شراب توبہ عطا فرمانا، تیری ہاتھ و جاب کوثر عطا فرمانا، تیرے چہرے کی زیارت عطا فرمانا، نبی کا جواب عطا فرمانا، اے غریب آقا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا، اللہ نبی کی شفاعت سے مالا مال فرمانا، اے کریم آقا منصرات سے گزرنا آسان کر دینا، منصرات سے گزرنا آسان کر دینا، نام عمل کو سیدھے ہاتھ کا عطا کرنا، اے اللہ پاری دنیا میں پرمٹنٹ ہماری حفاظت کروا، پاری دنیا میں پرمٹنٹ ہماری حفاظت کروا، کہ ہمیں قرآن کی قدر دیجیے، ہمیں تسبیحات کی قدر دیجیے، کہ ہمیں علم کی قدر دیجیے، ہمیں روحانیات کی قدر عطا فرمائیے، اے اللہ لوگوں کی گستاخی سے ہماری حفاظت کروا، چھوٹوں کو مہربانی عطا فرما، چھوٹوں کو مہربان ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا آپس میں جوڑ عطا فرما، اے اللہ آواز کا آپس میں جوڑ عطا فرما، اے اللہ دین کو بڑھانے کے بجائے ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ جس وجہ سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اے کریم اللہ ہم عوام کو خواب کو صحیح طور سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دین کے جتنے بھی اچھے سچے اسکیم کام ہو رہے ہیں کام کی کام والوں کی بدل فرما دے، مدارس کی باغاتی کی خانقاہوں کی، کہ اللہ جامعات کی حالات طلبا کے نام کے جتنے ادارے ہیں، یتیم بچوں کے نام کے ادارے، چار بچوں کے نام کے ادارے، رفاہی ادارے، سارے ادارے جو دینی کروڑا کے لیے کام کر رہے ہیں، اے کریم اللہ سب کو قبول فرما دے، کام کی حفاظت فرما، کام والوں کی حفاظت فرما دے، اے کریم اللہ یہ تمام ادارے والے جو آخر حساب ہے ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے، اے اللہ ان کی کوئی غلطی سامنے آ گئے ان کی اصلاح کی طور فکر کرے، لیکن اللہ ان کا مذاق اڑا دے کہ جس کی وجہ سے دین بدنام ہو، ایسے قدم اٹھانے سے ہماری حفاظت فرما دے، اے کریم اللہ سرکاری کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ حالت میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اللہ جتنے بھی مفاد چاند کے اوپر جو قرآن سنا رہے یا قرآن نہ سنا رہے لیکن قرآن یاد کر رہے ہیں، سب کے لیے قرآن کو یاد کرنا پڑھنا اور عوام سجدے پہ کھڑے ہو کر سنانا سب کے لیے آسان فرما، اچھے انداز سے قرآن پڑھنا ہم سب کو دعا عطا فرما دے، اور تیرے بندے علماء دیندار اللہ جماعتوں کی شکل میں یا پھر کسی اپنے پروگرام کی شکل میں خانقاہ مجالس کی شکل میں اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما دے، ان کے فرما دے، اللہ تیرے واسطے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے واسطے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے بیانات میں اثر پیدا فرما دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ ان کی باتوں کے ذریعے سے اختلاف کرنا اس کے فیصلے فرما دے، اللہ ایک ایک بات امت کے ایک ایک فرض کو نماز کی فکر عطا فرما، حلال روزی کی فکر عطا فرما، ایک غریب آقا ایک غریب آقا بے ایمان بھی کرے بندہ ہے انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما، ہمارے گھروں کو پاک فرما دے، جن جادوؤں سے حفاظت فرما دے، ہر طرح کے جھگڑوں سے اختلاف سے دوسری چیزوں سے حرام کاریوں سے ہمارے گھروں کو ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے، یا اللہ ہماری اسلام فرما دے، یا اللہ اسلام فرما دے، اسلام فرما دے، بولنے والوں کو اسلام اور اسلام فرما دے، بہت سارے ساتھی محبتوں میں جمع ہو جاتے ہیں بھاتا سب کی اصلاح فرما دے، اللہ تیرے دیکھ بچے بیٹھے ہوئے قربا بیٹھے باپ بیٹھے علماء بیٹھے چھوٹے بچے بیٹھے سب خان والے بیٹھے ان نسبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور ایک قریب آتا تیرا گھر افطاری کا موقع ہے رمضان کا موسم ہے، ہر کی ہماری دعا کو قبول فرما، مستجاب کا آواز کہا آپ تک کی دعائیں قبول فرما، تیرے روزی روٹی کے خاطر پریشان اے اللہ سب کی روزوں میں برکت عطا فرما، سب کے سروں سے قرضوں کو دور فرما، اے اللہ کو اولاد دے، اے نکاح کے لیے نکاح میں فیصلہ فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو آباد فرما، اے اللہ ہمارے دین اور ایک قریب آتا ہمارے سرا نظام کی روحانی ظاہری ہر طرح کی ترقی عطا فرما دے، ہماری نسلوں میں علماء
صلحاء اولیاء مطلوبات رمضان تو داتا فرما دے اے اللہ ہمیں توازن کا پیکر بنا دے اے اللہ ایک تیری مدد کسی کو امین سمجھے کسی کی نگاہ میں ذلیل ہو جس سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ اس کام کو ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرما دے کیا والوں کی خدمت ان کے لیے موجب رفعت موجب نجات موجب عزت اور ایک ایماندار خیر و برکت کے کا ذریعہ پر ان کے فیصلے فرما دے کیا اللہ ان کے زندہ ہوتا ساتھ ہو کیا اللہ کسی اور کو کرے ہر ایک پاپا نے مغفرت بھی عطا فرما دے اور یا اللہ ہزار سرمت و دولت بھی عطا فرما دے اور ایک قریب اللہ نعمت عبادت بھی عطا فرما دے جو مانگا وہ دے رہا مجھے عطا فرما دے اے اللہ امت کی فکر کرنے کی توفیق کا تجربہ امت کے مسائل کو حل فرما سب سے لے کے پاؤں تک ہماری بیماریوں کو دور فرما دے آوازوں میں نکھار پیدا فرما سیروں کی سکارتوں کو دور فرما دے ہماری دعائیں قبول فرما دے حج میں جانا آسان فرما بار بار کا عمرہ عطا فرما یا اللہ اپنے حلال مستقام آباد بنا دے جب اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آمین 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 یا رب العالمین بجاه سيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين